بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی بلوچ نیوز کے لائیو پروگرام میں ہم اپنے دیکھنے والے سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو پروگرام ہے اس میں بلوچستان کے جو مسائل ہیں، خصوصاً جو بلوچستان کے مسائل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو پاکستان کے اندر ایک پی ڈی ایم کے نام پر جو تحریک چل رہی ہے، سیاسی حوالے سے جو تحریک چل رہی ہے، وہ بھی ہم زیر بحث لائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں جو حالیہ واقعات رونما ہوئے ہیں، خصوصاً ہزارہ برادری کے ساتھ، یا اسی طرح بیرون ملک میں ایک بلوچ سیاسی رہنما یا بلوچ خواتین بانو کریمہ کے واقعے کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما سابق سینیٹر نوابزادہ اجمیر لشکری رسانی۔ سب سے پہلے آج صاحب ہم آپ کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ جی۔ آج صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ حالیہ کچھ دن پہلے، کچھ ہفتے پہلے کینیڈا میں ایک بلوچ سیاسی رہنما کی یا ایک بلوچ خواتین کی جو افسوسناک، اس کے موت کا جو افسوسناک واقعہ پیش آیا، پھر اس کے بعد بلوچستان کے اندر خصوصاً اور بیرون ملک اور سمیت پورے ملک میں ایک غم و غصہ بھی پایا جاتا ہے، احتجاجی مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، اور اسی احتجاجی مظاہرے کے پیش نظر پھر جو لوگ احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں ان کو ڈرایا دھمکایا بھی جا رہا ہے۔ خصوصاً بلوچ یکجہتی کمیٹی کی طرف سے پریس کانفرنس بھی کیا گیا اس حوالے سے۔ کل رات شاید ایک خبر بھی آئی کہ جو تربت میں جس شخص نے جو مظاہرہ پروٹیسٹ جو ارینج کیا تھا اس کو لاپتہ بھی کیا گیا ہے، اور کوئٹہ میں جو پروٹیسٹ ہوا تو اس میں آپ بھی خصوصاً شرکت بھی کی تھی۔ اس تمام چیزوں کو لے کر خصوصاً بانو کریمہ کے جو موت کا جو افسوسناک واقعہ جو رونما ہوا، اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم پاکستانی ریاست کے تاریخ کو دیکھیں، اس قسم کے بہت واقعات پیش آتے رہے ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو قطعاً تیار نہیں ہے کہ وہ اپنے اختیارات لوگوں کو دیں اور پارلیمنٹ کو اپنا اختیارات دیں، وہ اختیارات جو آئین میں جن کا تعین ہوا ہے وہ قطعاً پاکستانی اسٹیبلشمنٹ تیار نہیں ہے، جس کے نتیجے میں سن 70 میں پاکستان ٹوٹا اور اس کے ذمہ دار پاکستانی جرنیل اور اسٹیبلشمنٹ ہے جو کہ اس ملک کو ایز اے فرنٹ لائن اسٹیٹ چلانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ بیرونی ایجنڈا پہ کام کرتے ہیں، تو اسی لیے وہ اختیارات نہیں دیتے۔ اس کے رد عمل میں جب بھی لوگ اپنے مطالبات، سیاسی مطالبات، اپنے قانونی، اپنے قومی مطالبات کرتے ہیں تو ان کے خلاف ایک خاص قسم کے سازش کے ذریعے کارروائی کی جاتی ہے۔ اس کا ایک مثال میر شاہنواز بھٹو ہے، فرانس میں ان کا قتل ہوا، سویڈن میں ہمارے ایک بلوچ جرنلسٹ کا قتل ہوا، اسی طریقے سے بانو کریمہ کینیڈا میں ان کا جو پرسرار قتل ہے وہ آج تک ایک سوالیہ نشان ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی وہی ہاتھ ہے جنہوں نے پاکستان سے باہر اور پاکستان کے اندر قومی حقوق مانگنے والے سیاسی مخالفین کا جو ہے قتل کیا ہے۔ اس طریقے سے یہ تمام ایک سوالی نشان ہے، اور اس پہ لوگوں میں ایک غم و غصہ ہے، ایک نفرت ہے۔ مگر افسوس یہ ہے، میں آپ کے توسط سے یہ پیغام نوجوانوں کو، طالب علموں کو، اہل قلم کو، انٹلیکچوئلز کو پہنچانا چاہتا ہوں جو اس سرزمین پہ ہیں۔ یہ چھوٹے موٹے جو ہے احتجاج اور یہ پارٹیوں کے تقسیم، جہاں ہمارا سماج، یہاں قومی وجود تقسیم ہے، وہاں سرزمین بھی تقسیم ہے، جنوب اور شمال کا بات کیا جا رہا ہے، اور اس بات پہ عمل درآمد ہوگا کیونکہ ہمیں چھوٹے چھوٹے معاملات میں الجھایا جا رہا ہے۔ سیاسی کارکن کا تربیت نہ ہونے کی وجہ سے سیاسی کارکن بڑے جدوجہد کے بعد اگر اس کے حلقے میں ایم پی اے یا ایم این اے سینیٹر آئے تو وہ فوراً اپنے بنیادی ضرورت میں آ کے پھنس جاتے ہیں، قومی حقوق کو بھول جاتے ہیں، نالی اور ٹرانسفارمر اور گلی فلانا یہ وہ۔ تو اس قسم کا جو ماحول ہے یہ ہمیں مزید نقصان پہنچا رہا ہے۔ اب اگر اس کو ہم سیاسی کارکن نوجوان مثلاً بی ایس او آر 3-4 دھڑوں میں تقسیم ہے اور سب بلوچ قوم کا بات کرتے ہیں، ان کو ضرورت یہ ہے کہ وہ اپنے اپنے عہدوں کو رضاکارانہ طور پہ چھوڑیں اور ایک متحدہ بی ایس او ہو جو قوم کا آواز ہو، کسی طبقے، کسی شناخت، کسی ذات، کسی چھوٹے مقصد کی نہ، قوم کا ہو۔ کیونکہ اس وقت جتنا ظلم اور جبر ہو رہا ہے، ہم انفرادی طور پہ مارے جا رہے ہیں، گروہی طور پہ ہم کرش کیے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہزاروں کے
قتل کے بعد جو کہ ایک پرسرار اور مشکوک عمل تھا. کل صوبائی وزیر داخلہ نے یہ کہا ہے کہ یہاں ایک گرینڈ آپریشن ہوگا. ہم تو 70-73 سال سے گرینڈ آپریشن کے شکار ہیں. اس سے زیادہ کیا گرینڈ آپریشن ہوگا؟ آپ اندازہ لگائیں کہ تمام معاملات سے توجہ ہٹا کے ہمیں ایک خوف کے ماحول میں زندگی کرنے کا جو ہے حالت میں انہوں نے ایسے کریٹ کیا ہے. تو اس کے لیے ایک متحدہ پرامن سیاسی جدوجہد جس میں طلباء اپنا کردار ادا کریں، جس میں سوشل میڈیا اپنا کردار ادا کرے، جس میں اہل قلم اپنا کردار ادا کریں، جہاں سماجی اور قومی اقدار کو یکجا کر کے ایک بڑے مسلسل سیاسی یکجہتی تحریک کا آغاز ہو. آپ دیکھیں کہ گوادر تو آپ سے اب چلا گیا ہے. ہم چھوٹے ٹکڑیوں میں تقسیم ہیں، اور ہم اس چھوٹے تقسیم کی بنیاد پہ جب احتجاج کرتے ہیں تو ریاست جس نے ہم کو تقسیم بھی کیا ہے، جس نے ہمیں کرش بھی کیا ہے، وہ ہمارے اس تقسیم کو دیکھ کے بڑا مطمئن ہو کے پھر ہمارے آپ کے صوبے کو شمال جنوب کے نام پہ جو ہے تقسیم کر رہا ہے. گوادر کو باڑ لگا کے آپ سے علیحدہ کر رہا ہے. سائندک کو سرکاری سیکیورٹی ایجنسیز کے سرپرستی میں لوٹا جا رہا ہے. ریکودک کو لوٹا گیا. مثلا آپ کے جو جزیرے ہیں ان پہ جو ہے سیکیورٹی فورسز کا قبضہ ہے. تو اس پہ ہم پہلے بات یہ ہے کہ ہم نے سیاسی کارکنوں نے، طالب علموں نے یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اس تمام بحران سے نکلنے کے لیے یکجہتی کا اور اتحاد کا کس طریقے سے راستہ اپنائیں. اب بات یہ کہ جب پاکستان معرض وجود میں آئے، اس سے پہلے سن 47 سے پہلے سن 40 میں یعنی 7 سال پہلے ایک قرارداد لاہور میں پاس ہوئے، جس کو قرارداد مقاصد قرارداد لاہور کہتے ہیں. اس میں یہ طے ہوا کہ پاکستان ایک وفاقی حکومت ہوگا، ریاست ہوگا، وفاقی ریاست، اور وفاقی ریاست میں قومی اکائییں اپنا قومی حیثیت سے وجود رکھیں گے. آج آپ کو ایک پروونس کا تو شکل دے دیا ہے، مگر ہمارے سیاسی کارکن یہ نہیں جانتے کہ ہم ایک قومی اکائی ہیں، ہمارے وسائل ہمارے ہیں. یعنی ہم اب ہوا یہ کہ ہمارے وسائل وفاق لے جاتا ہے، ہم ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. حالانکہ وفاق کو اصول فیڈریشن کی ہے کہ ہم ان کو اپنے وسائل سے حصہ دیں گے، وہ ہم کو واپس لوٹا کے بھکاری بنا رہے ہیں. تو یہ تمام معاملات کو سوچنا پڑے گا اور یکجہتی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. اگر پولیٹیکل پارٹیز یہ سماج کے اندر کوئی سماجی جو معتبرین ہیں وہ اپنے چھوٹے پیٹی انٹرسٹ کے لیے کام کرتے ہیں، تو طالب علموں کو اب ایک بہت بڑا ان پہ ذمہ داری عائد ہے. اس تقسیم شدہ سماج جو کہ شدید ترین ریاستی جبر اور ریاستی استحصال کا شکار ہے، اس کو اس تقسیم سے، اس جبر سے بچانے کے لیے پہلا قدم طالب علموں کو اٹھانا پڑے گا کہ وہ ایک یکجہتی کا مظاہرہ کریں. یہ چھوٹے جو تقسیم کے احتجاج ہیں، ان سے نکل کے اپنے سابقہ وقار کو، سابقہ جو ہے ان کا طاقت کو بحال کرتے ہوئے لوگوں کے اور دنیا کے سامنے ایک مثال پیش کریں تاکہ ہم اس جبر سے اپنے قوم کو نکال سکیں. جی ایسے جس طرح آپ نے اپنے ابھی جو آپ نے ذکر کیا جو عالیہ ہزارہ برادری کے واقعہ کو، ہزارہ برادری ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً میرے خیال میں 2002 کے بعد یہ واقعات شروع ہو گئے، جس کو مذہبی شدت پسندوں نے ہمیشہ قبول کیا ہے ان واقعات کو، اور جن کو شیعہ سنی فسادات کا نام بھی دیا جا رہا ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ پورے پاکستان میں بلوچستان سے زیادہ جو شیعہ رہتے ہیں وہ بلوچستان سے باہر ہیں، وہاں اس طرح کا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوتا ہے. 2002 سے غالباً 2006 میں پہلا دھماکہ پرنس روڈ میں ہوتا ہے، 2004 میں اس کے بعد آج تک چلتا رہا یہی تسلسل. تو یہاں بہت سے لوگ یہی کہہ رہے ہیں، خاص کر ہزارے کے اندر بھی بہت سے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں کوئی شیعہ سنی فسادات نہیں ہیں، بلکہ جو بلوچ کے جو قومی جنگ ہے اس کو سبوتاز کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا دوسرے جو پس پردہ قوتیں ان کی طرف سے باقاعدہ میں مارا جا رہا ہے. اس کے حوالے سے آپ دیکھیں، بات یہ کہ آج سے کوئی 30 سال پہلے، کیونکہ میرا بھی تعلق بولان سے، اور مچ میں باقاعدہ جو شیعہ حضرات تھے اپنے 10 محرم کا جلوس نکالتے تھے، اور وہاں کے سنی قبائلی عمائدین، معتبرین اور سردار، جن کو 2-3 دن پہلے عمران خان سرداروں کو گالی دے کے یہاں سے چلا گیا، وہ اس
10 محرم کے جلوس کا قیادت کرتے تھے اور وہاں کے شیعہ حضرات جو اکثر ہزارے تھے تھوڑے سے اردو بولنے والے تو ان کا حفاظت کر کے ان کو اپنے اس مذہبی عقیدے کے مطابق رسوم پرم طریقے سے پورا کرنے کا موقع دیتے تھے. اس سے برعکس کراچی میں یا سندھ میں یا پنجاب میں ہمیشہ جو شیعہ سنی فسادات رہے ہیں. ایوب خان کے دور میں خیرپور میں ہوا, 500 افراد قتل ہوئے, اس کے بعد مسلسل رہا ہے. مگر یہاں جن قبائلی کو ریاست پاکستان یا ان کے جو ہے حکمران گالی دیتے ہیں یا ان کو برا بلا کہتے ہیں اپنا گناہ چھپانے کے لیے, وہ خود تمام معاملات کو اپنے نظر سے گزارتے تھے. یہاں امن کمیٹیاں ہوتی تھی اور شیعہ حضرات اپنے جلوس نکالتے تھے. اب یہ کیا ہوا 30 سال بعد کہ یہ سب کچھ اس طریقے سے ہوا؟ اس کا سب سے بڑا میں آپ کو مثال دوں, یہاں بلوچستان کو ایک قتل گاہ بنا دیا گیا ہے اور ہم اس قتل غارت گری سے یہاں صوبے کے غریب لوگ, یہاں کے تاجر, یہاں کے طالب علم, یہاں کے طالب علموں کے والدین, ہم جو ٹیکس دیتے ہیں اس ٹیکس سے کم از کم اربوں روپیہ 8, 9, 10, 20 ارب روپے سالانہ ہم ایف سی کو دیتے ہیں کہ ہم کو اس قتل غارت گری سے بچائیں. مگر آج تک نہ قتل غارت گری رکا ہے نہ کوئی قاتل پکڑا گیا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نہ قاتل پکڑے جاتے ہیں نہ قتل غارت گری ہوا. ہاں یہ ہوتا ہے کہ سو کالڈ ماسٹر مائنڈ کو کسی سیف ہاؤس سے نکال کے جعلی انکاؤنٹر میں مارا جاتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ ماسٹر مائنڈ مارا گیا اور کھاتہ بند ہو جاتا ہے. اس کا تمام عمل یہ مشکوک ہے اور اس کو تمام بلوچستان کے لوگ, یہاں کے پشتونوں, بلوچوں, سیٹلروں, یہاں کے ہزارہ جو برادری ہے, یہاں کے مختلف مکاتب فکر اور مذاہب کے لوگ اس سب کو مشکوک دیکھتے ہیں کہ جس ریاستی ادارے کو انٹرنل سیکیورٹی کے لیے ہم کئی ارب روپے دیتے ہیں وہ آج تک نہ قتل رکوانے میں کامیاب ہوئے نہ قاتل پکڑنے میں کامیاب ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذہنیت جنہوں نے بنگالیوں کو ہمیشہ نااہل قرار دیا, جنہوں نے بنگالیوں کو ہمیشہ یہ کہا کہ وہ ان پڑھ ہیں, نااہل ہیں, وہ کام نہیں کر سکتے ہیں, آج وہ بنگال کا بجٹ سرپلس میں چل رہا ہے اور ہم آج بھی قرضہ اور خیرات میں چل رہے ہیں. وہی نااہل ذہنیت جو اسلام آباد اور لاہور میں بیٹھا ہے وہ بلوچستان کو اس طریقے سے خوف کا جو زنجیر ہے اس میں جکڑ کے یرغمال کر کے اپنے مفادات حاصل کرنا چاہتا ہے. آپ دیکھیں کہ مسلسل یہ فرنٹ لائن سٹیٹ جس کو جنرل مشرف نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ فرنٹ لائن سٹیٹ کہا, ایک ڈیموکریٹک سٹیٹ نہیں کہا, انہوں نے ان کے الفاظ ہیں. تو اس فرنٹ لائن سٹیٹ میں آپ دیکھیں خیرات پہ چلتا رہا, یعنی نیٹو کا جو امداد ہے اس پہ چلتا رہا, سعودی عرب کے امداد پہ چلتا رہا. اب میرا یہ اندازہ ہے کہ یہ جو سب کچھ بلوچستان میں ہو رہی چین کے مطالبے پہ ہو رہا ہے اور اس کے مطالبے پہ چین پاکستان کو گوادر کے عوض میں کچھ پیسہ دے گا جو لاہور میں اور اسلام آباد میں کہیں اور خرچ ہو رہے ہیں. تو اگر یہ سب کچھ سچ ہے تو پھر قاتل ثانیہ درینگڑ کے کیوں آج تک نہیں پکڑے گئے؟ 2 دفعہ ماسٹر مائنڈ کو ثانیہ درینگڑ کا جعلی انکاؤنٹر میں قتل کیا گیا اور آج تک کوئی رپورٹ آیا نہیں. وکلا کے قاتل آج تک نہیں پکڑے گئے, کیڈٹس کے قاتل نہیں پکڑے گئے, ہزاروں کے قاتل نہیں پکڑے گئے. کوئٹہ میں کچھ عرصے جعلی جو ہے ایک ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ شروع ہوا جس میں یہاں کے سیٹلر برادری کو یہ دکھایا گیا تاکہ یہ لاشیں پنجاب جائے اور پنجاب مطالبہ کرے, کیونکہ بڑا صوبہ ہے, اقتدار وہاں سے چلتا ہے کہ بلوچستان میں آپریشن ہونا چاہیے. تو یہاں جعلی پنجابیوں کے انکاؤنٹر ہوا اور ان کو قتل کیا گیا, مگر قاتل کہیں بھی نہیں پکڑے گئے. اس پہ ہم نتیجے پہ یہ پہنچتے ہیں کہ سرزمین بلوچستان کے خلاف ایک بہت بڑا سازش ہے, ایک جبری نظام ہے. یہاں ایک ٹیرر کا فضا میں, ہم کو خوف کے فضا میں عدم تحفظ کا شکار بنا کے ہمارے وسائل کو لوٹنا چاہتے ہیں, جس کا پھر سے میں دہراتا ہوں کہ اب ذمہ داری طالب علموں کا ہوگا کہ وہ اپنے جو گروہی تضادات ہیں ان کو ختم کر کے قومی وجود کو بچانے کے لیے یکجہتی ہو کے بنیاد پہ
اس صوبے میں اپنا سیاسی عمل کرے تاکہ وہ سیاسی کارکن، وہ سیاسی رہنما جو اپنے اپنے طبقاتی یا چھوٹے مفادات یا علاقائی مفاد یا اسمبلی میں پہنچنے کے مفاد کے لیے جو سیاست کرتے ہیں وہ مجبور ہو کہ وہ یکجہتی کی طرف آئیں یا پھر وہ آئسولیٹ ہو اور نیا قیادت تاکہ بلوچستان کو اس بحران سے نکال سکیں۔ جی صاحب، جس طرح حالیہ دنوں میں جو گوادر کے باڑھ کے حوالے سے بہت سی باتیں چل رہی ہیں، میڈیا پہ بھی ڈسکشنز ہو رہے ہیں، اس کی مذمت بھی کی جا رہی ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں یا ہم تاریخ کی مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں تو کوئی بھی ریاست باڑھ وہاں پر لگا دیتا ہے جو کسی جگہ کو نوآبادی سمجھ کر یا کالونی سمجھ کر وہاں ان کو باڑھ لگا دیتا ہے، لوگوں کو یہاں بند کر دیتا ہے۔ تو کیا اس سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ پاکستان، ریاست پاکستان 70 سال کے بعد آج بھی بلوچستان کو کالونی سمجھ رہا ہے؟ دیکھیں، بات یہ کہ اس وقت دنیا میں 2 جگہ پہ اس قسم کے باڑھ لگے ہیں۔ ایک تو جس کو ہم فلسطین کہتے ہیں، اور فلسطین کو پھر 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اس وقت بھی 15 لاکھ لوگ باڑھ میں جہاں حماس کا حکومت ہے، اور دوسرا جگہ یہ ہے کہ گوادر کے عوام کو باڑھ کے اندر بند کیا گیا صرف چین کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ریاست سٹیٹ کا بات کر رہا ہوں، حکومت تو بیچاری یہ تو سارے بوٹ پالش ہیں، عمران خان ہو یا جام کمال خان ہو، ان کا بات نہیں کرتا ہوں میں۔ جو لوگ ان کا بات کرتے ہیں مجھے ان کو سیاسی شعور پہ تھوڑا سا شک ہوتا ہے۔ ریاست سٹیٹ چین کو خوش کرنے کے لیے وہ باڑھ لگا رہا ہے، اور انہوں نے غزہ کے پٹی کی طرح گوادر کے کچھ لوگوں کو باقی بلوچستان سے علیحدہ کیا ہے، اور وہ وہاں ایف سی کے بندوقوں کے زیر سایہ زندگی گزارتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا ذمہ دار ہم خود ہیں، ہمارا انتشار ہے، ہمارا تقسیم ہے، ہمارے سیاسی غرض ہے، یا وہ لوگ جو اپنے چھوٹے موٹے ڈیل کر کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اقتدار میں 5 سال آ کے گزارتے ہیں۔ تو یہ 2 مثال آپ کو اس وقت ملتے ہیں، غزہ کا پٹی اور گوادر۔ اور گوادر میں بھی ان لوگوں کو رکھا اس لیے گیا کہ چین کے مطالبات ہیں کہ وہ نارتھ کوریا کی طرح ایک نظام بنائے تاکہ لوگ سانس نہیں لے سکیں اور چین پیسہ کما سکے، اور اس کی ضرورت یہ ہے کہ ہم پھر سے اپنا آواز کو یکجا کریں، ہم ری گروپ ہوں، اپنے سیاسی عمل کو، پرامن سیاسی عمل کو آگے لے جائیں تاکہ ہم اس ملک کو، اپنے سرزمین کو بچا بھی سکیں اور بحران سے نکال سکیں۔ اب انہوں نے تو لگا دیا، ہائی کورٹ نے ایک پارلیمانی کمیٹی بھی بنا دیا۔ پارلیمانی کمیٹی میں اکثریتی جو بوٹ پالشی حکومت کے جو سلیکٹڈ لوگ ہیں وہ کیا وہ دیں گے؟ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جس طریقے سے ڈاکٹر مالک صاحب کے دور حکومت میں خاص ایک قانون سازی کی گئی کہ آپ کے زمین پہ ڈی ایچ اے کو مکمل اختیار دے جتنا وہ زمین قبضہ کر سکے کرے، یہ آپ انداز لگے قانون بھی وہ بنا رہے۔ اسی لیے حقیقی سیاسی کارکن کو پارلیمنٹ سے باہر رکھا جا رہا ہے، سب کچھ پھر کرتے ہیں وہ قانون کے سائے میں جس کو جعلی لوگ بناتے ہیں۔ صاحب، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک تحریک چل رہی ہے، ایک موومنٹ چل رہی ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام پر، اس کی مین بنیادی جو پوائنٹس ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں پاکستان کے اندر، یا جو پس پردہ قوتیں ہیں ان کی جو الیکشنز کی چوری کرنے میں ان کا آتے ہیں، دوسرے ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنا کام کریں۔ کیا پی ڈی ایم کے پاس بلوچستان کے مسائل کا حل موجود ہے، یا پی ڈی ایم بلوچستان کے مسائل حل کر سکتی ہے؟ دیکھیں، اس کے 2 جز ہیں۔ ایک جز یہ ہے کہ جب حقیقی ڈیموکریسی آئے گا، جس کا تو دور دور تک کوئی ہمیں امید اور توقع نہیں، حقیقی ڈیموکریٹک نظام، پارلیمنٹ کی بالادستی، آئین اور قانون کے بالادستی اس فرنٹ لائن سٹیٹ میں آئے گا تو کئی معاملات ڈائلاگ کے ذریعے حل ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت اس ملک کو ریاست اور اس کے ادارے چلا رہے ہیں جن کا ٹریننگ ڈائلاگ نہیں ہے، کرش کرنا ہے، مارنا ہے، قتل کرنا ہے، اور اس کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ کہیں نہ کہیں دکھایا جاتا ہے کہ بہت بڑا یہاں طاقت ہے اور دہشت گردی ہے، اور کہ ہمسائے ممالک کے نام لگاتے ہیں، کیونکہ ڈائلاگ نہیں ہے۔ اگر یہ پارلیمنٹ میں آئے گا تو یہاں ڈائلاگ ہوگا، میں اور آپ اپنے منتخب نمائندوں کو بھیجیں گے، وہاں بات چیت ہوگا اور ان معاملات کے ذریعے حل ہوگا۔ جیسے ایک جز 18ویں ترمیم میں ہوا، اور کئی پولیٹیکل ورکر آج بھی 18ویں ترمیم کا حمایت کرتے ہیں، اس کے دفاع کرتے ہیں،
کیونکہ ہم آئینی اور قانونی راستے کے ذریعے جائیں گے. دوسرا اس کا جز یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں جتنا نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں ان کو اپنے قومی حقوق اور قومی جو ہمارا وجود ہے، کیونکہ پہلے میں نے کہا ہم صوبہ نہیں ہے، ہم قومی وطن ہیں، اور 1940 کا قرارداد کے مطابق اس قومی وطن کے اصولوں اور ان کو ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پی ڈی ایم کے کانفرنس جماعتوں کو نے اپنے مطالبات وہاں رکھے ہیں. اب یہ پتہ نہیں ہے پاکستانی سیاسی تاریخ میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہی ایک تحریک کامیاب ہونے کو آتا ہے تو یا مارشل لا لگ جاتا ہے یا کچھ لوگ اپنے ذاتی ڈیل کرتے ہیں. چھوٹے پولیٹیکل پارٹیز کو یہ بھی چاہیے، اور ہمارے پارٹی نے بات بھی کیا ہے کہ جو 6 نکات ہے اس پہ عمل درآمد ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک قومی وطن کے شرائط ہوتے ہیں اس کو بھی پورا کیا جائے. مگر ہم اس توقع پہ پی ڈی ایم کا حمایت کر رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جب آئین اور پارلیمنٹ کا بالادستی قائم کرنے میں ہم کامیاب ہوں گے تو بلوچستان کے وطن کو ان کے حقیقی قومی ضروریات کے مطابق، قومی اصولوں کے مطابق آئینی ان کا تقاضے پورے کریں گے اور آئینی طور پہ ان کے حقوق کا تحفظ کریں گے. ایسا جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن کے بعد بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما بھی ہیں، تقریباً 7 سے 8 اس کے صوبائی اسمبلی کے رکن ہیں، 4 قومی اسمبلی کے رکن ہیں. پھر انہوں نے آپ کی پارٹی نے 6 پوائنٹ سامنے رکھے کہ جو بھی پارٹیز یا جو بھی گورنمنٹ ہمیں اس پوائنٹ پر شورٹی دے گا کہ ہم آپ کی بلوچستان کے جو مسائل ان کو حل کریں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو 6 پوائنٹس ہیں وہ بلوچستان کے حقیقی مسائل ہیں. لیکن پھر 2.5 سال اسی بنیاد پر بلوچستان نیشنل پارٹی عمران خان کے ساتھ مل کر آزاد بینچوں پر بیٹھ گئے. لیکن 2.5 سال گزرنے کے بعد بلوچستان نیشنل پارٹی آزاد بینچوں سے علیحدہ ہو کر پی ڈی ایم کے ساتھ شامل ہو گئی. تو کیا پی ڈی ایم نے بلوچستان نیشنل پارٹی کی شورٹی یقیندانی کرائی ہے کہ وہ ان کے 6 پوائنٹس حل کرے گی یا نہیں؟ دیکھیں، پالیٹکس کا جو ڈیفینیشن ہے، تشریح ہے، وہ ہے پالیٹکس از سائنس آف پاسبلٹیز. اور کسی بھی ایشو میں 2 رائے ہوتے ہیں یا 3 ہوتے ہیں. اگر ہم پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ ڈائلاگ نہ کرتے اور ہم پہلی دن اپوزیشن بینچز پہ بیٹھتے تو آپ کے پھر رائے یہ ہوتا کہ جب عمران خان اور ان کا ٹیم نے آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کا آفر کیا، آپ نے بات چیت نہیں کیا، آپ موقع تو دیتے. اسی لیے ہم نے وہ 6 نکات پہ کا موقع ان کو دیا، عمران خان اس کی ٹیم کو، جس میں آج کا جو صدر ہے عارف علوی، ایک ایگریمنٹ پر ان کا دستخط ہے، اور ان کے پارٹی کے جو جہانگیر ترین اور وزیر دفاع اور یہ خٹک صاحب، یہ سارے ہیں. ہم نے ان کو یہ موقع دیا جو پالیٹکس کے شرائط ہیں کہ وہ پرامن طریقے سے میرے اور آپ کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے 6 نکات پہ فی الحال عمل کریں. اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے تاکہ بلوچستان میں جن لوگوں کو ریاست پاکستان پہ، اسلام آباد پہ اعتماد نہیں ہے، اس میں اعتماد کا فضا قائم کرنے میں ہم کوشش کریں. ہم نے تو بات چیت کی اور ان سب کے دستخط ہے. اس کا مطلب یہ کہ جن لوگوں نے عمران خان اور اس کی ٹیم کو لایا اور ان ایگریمنٹ کو مان کے، ہمارے شرائط کو مان کے ایگریمنٹ پہ دستخط کیا، انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ بلوچستان کے معاملات ہیں، ورنہ وہ اس کو تسلیم نہ کرتے، ہمارے سے بات چیت نہ کرتے. ہم نے بھی ایک پرامن راستہ تلاش کرنے کے لیے ان کو یہ موقع دیا کہ ہم ان کے ساتھ بات کریں اور وہ اس پہ عمل درآمد ہو، تاکہ ہم کم خون ریزی میں، کم انسانوں کے نقصان میں ایک نئے دور کا آغاز کر رہے ہیں. اب میں اگر یہ بات کہوں کہ اگر ہمارا پارٹی بات نہ کرتا تو پھر آپ ہم پہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ پولیٹیشین ہیں اور پولیٹیکل ورکر ہیں، آپ نے یہ راستہ اپنانا تھا. ہم نے اپنایا. عمران خان اینڈ کمپنی وہ ان تمام معاملات میں مکمل طور پہ ناکام ہوئے، مگر ہمیں پالیٹکس میں یہ کامیابی ہوئی. ہم نے نیشنلی اور انٹرنیشنلی یہ بات منوا لیا کہ ریاست پاکستان کے وزیر اعظم اور ان کا پارٹی یہ ایشوز کو جینین سمجھتے ہوئے ہمارے ساتھ ڈائلاگ کر کے اس پہ ایک ایگریمنٹ ہمارے ساتھ کیا، جس پہ وہ ناکام ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم بار بار اسٹیبلشمنٹ کا نام لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہی نہیں چاہتا کہ معاملات حل ہو، کیونکہ پہلے میں نے کہا ان کا ٹریننگ یہ ہے کہ وہ انسانوں کو کرش کریں، ان کو
سپریس کریں, ان کو دبائیں. ان کا ٹریننگ ڈائلاگ نہیں ہے. اگر ڈائلاگ ہوتا تو پھر اس وقت تک کئی معاملات حل ہوتے, ہم نئے دور کی طرف جا رہے ہوتے. اب بات یہ کہ 2015 میں ایک اے پی سی سردار اختر مینگل نے اسلام آباد میں بلایا, اور اس میں جتنے پارٹیاں آج پی ڈی ایم میں سب کے قیادت موجود تھا. انہوں نے ہمارے مطالبات اور ہمارا جو ایجنڈا تھا, ہمارے اعلامیات تھے, دستخط کر کے انہوں نے قبول کیا کہ یہ ہمارے مسائل ہیں. اب یہ وہی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں. ہم نے جو ہے نا پاکستان کے جو حکومت ہے اس کو بھی چانس دیا کہ وہ ہمارے معاملات سنیں. اب ہم پی ڈی ایم کے ساتھ ملیں, ان کے ساتھ جمہوریت کے تحریک میں, پارلیمنٹ کی بالادستی میں, اور وہ جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا ان کے ساتھ, وہ جو اعلامیہ اے پی سی میں جاری ہو اسلام آباد میں, ان کو تو پتہ ہے, ان کے دستخط ہیں, تو آئندہ آنے والے دنوں میں وہ اس پہ شاید عمل درآمد کریں. یہ دو راستے ہمارے پاس ہیں پولیٹکس میں. اب اگر ہم پولیٹیکل ورکر ناکام ہوں گے تو اس کی ذمہ داری ریاست پاکستان پہ, اسٹیٹ پہ ہے. اس کا میں آپ کو ایک مثال دوں. حلقہ NA 265 سے میں نے الیکشن لڑا 2018 میں. اب مجھے ہرایا گیا یا میں ہار گیا وہ الگ بات ہے, مگر جو الیکشن ٹریبونل نے کا فیصلے نے کہا کہ یہ جعلی الیکشن تھے اور ہمارے ری الیکشن کے لیے اعلان کیا. اس کا ایک مثال آپ کو دوں. ہم عجیب ملک میں ہیں جہاں ملک کا ریاست اپنے دو شہریوں کے درمیان بھی فریق ہے. تو اس کا مطلب ہم کسی ایسے نظام میں رہ رہے ہیں جو سپریسو نظام ہے اور جو ہمارا نمائندہ نظام نہیں ہے, جو کہ فریق ہے. میرے الیکشن کے جعلی رزلٹ جب اعلان ہوئے, جس کو ڈپٹی اسپیکر بنایا گیا, اس اعلان پہ پاکستان کے FC کے سپاہی جو اس نامعلوم شخص کے گیٹ پہ کھڑے تھے, جن کا بندوقیں اور گولیاں میرے ٹیکس سے خرید گئے, وہ خوشی میں ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں جیسے کوئی اپنے چاچے کے شادی پہ فائر کرتا ہے, بڑے بھائی کے شادی پہ فائر کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست تمام تر دھاندلیوں میں شامل ہے, اور جتنا بھی نقصان ہوگا, افراد کا فرق نہیں ہے. بہت لوگ بلوچ سماج میں اپنے حقوق کی جدوجہد میں مارے گئے, ہم بھی شاید کل نہیں ہو, اور ریاست کوئی بہانہ بنا کے کسی دہشت گرد شدت پسند تنظیم پہ بات رکھے کہ بھائی فلاں نے خواجہ لشکری کو مارا, مگر وہ ایز اے قوم ہمیں سپریس نہیں کر سکتے ہیں. آج یہ جدوجہد بہت آگے نکل چکا ہے. اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ ڈائلاگ کے ذریعے اپنا ریاست وہ کرے اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کے معاملات حل ہو. ایسا پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز سے لے کر پولیٹیکل جو شخصیات ہیں, ان سے لے کر جو تجزیہ نگار ہیں, ان سب کا ایک ہی تجزیہ کہ پاکستان میں 1970 سے لے کر آج تک کوئی بھی فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوا ہے. آج جو پی ڈی ایم کی جو تحریک کے جو بنیادی مقاصد بھی یہی ہے کہ پاکستان کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. پھر اسی بنیاد پر پی ڈی ایم پر یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے پی ڈی ایم پر کہ پی ڈی ایم والے یہی چاہتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عمران خان سے اپنا دست شفقت لے کر ہمارے اوپر رکھے. کہ یہ بات کتنی سچ ہے؟ دیکھیں, یہ تو ایسا بات نہیں ہے, کیونکہ ڈائریکٹ پی ڈی ایم کے جلسوں میں اسٹیبلشمنٹ کو للکارا جاتا ہے, اور یہ پتہ نہیں ہے کہ پھر بعد میں کون کہاں جائے. مگر بلوچستان نیشنل پارٹی, اس کے کارکن, اس کے قیادت اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سیاسی عمل سے باہر ہوگا تو پاکستان کے مسائل حل ہوں گے, اور جو ان کی قومی اکائیاں ان کو آئینی پروٹیکشن ملے گا, وہ اطمینان کا زندگی گزاریں گے. بلوچستان میں جو شورش ہے, اور پھر شورش کو ختم کرنے کے لیے ریاست جعلی واقعات جو پیش کرتا ہے, جیسے مچ کا معاملات ہے, درینگڑھ کا ہے, یہاں وکیلوں کا ہے, یا ہزارہ ٹاؤن میں ہوا, اس کو پھر وہ کام کرنے کا ضرورت نہیں پڑے گا. لوگ اپنے نارمل روٹین سے اپنے ارتقائی عمل کو, سیاسی ارتقاء کو آگے بڑھائیں گے, اور پارلیمنٹ کے ذریعے معاملات حل ہوں گے. تو پی ڈی ایم تو ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہا ہے کہ آپ راستہ دیں, کیونکہ اس کا ایک بڑا, میں آپ کو مثال دوں, چارٹر آف ڈیموکریسی کا جب اعلان ہوا لندن میں, پاکستان کے دو بڑے پولیٹیکل پارٹی جو حکومت وفاق میں بنانے کا طاقت رکھتے تھے, پاکستان پیپلز پارٹی
اور مسلم لیگ نون، انہوں نے یہ طے کیا کہ ایک دوسرے کو حکومت کرنے دیں گے، تو پھر اسٹیبلشمنٹ اس فرنٹ لائن سٹیٹ میں اس نے پھر عمران خان کی شکل میں تیسرا ایک امیچور پولیٹیکل پارٹی کو تشکیل دیا، کیونکہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس انسٹیبلٹی سے ملک کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے، تو پھر یہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ سب کچھ کیا۔ تو آج اکثر جو میچور پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس نتیجے پہ ہیں کہ ایک سنجیدہ اور سیاسی عمل کا آغاز ہونا چاہیے، تاکہ ہم اپنے سیاسی ارتقاء کے ذریعے اپنے ایک میچور سماج، ایک ترقی یافتہ پرامن سماج کو تشکیل دے سکیں، تاکہ لوگ ڈائلاگ کے ذریعے اپنے معاملات کو حل کر سکیں۔ ہم اپنے ایسے آخری سوال کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر کتاب کلچر کا ایک رجحان پایا جاتا ہے، لائبریریز کا بھی رجحان پایا جاتا ہے، لائبریریز میں ہم باقاعدہ چلائے جا رہے ہیں تقریباً 3-4 سال سے کہ ہر ڈسٹرکٹ ہر علاقے میں لائبریری قائم ہونی چاہیے، وہاں کتابیں ہونی چاہیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بنیادی طور ایک کام جو کہ ہے ریاست ہے کہ وہ لائبریریاں قائم کرے، پھر ان کو کتابیں بھی فراہم کرے، کیونکہ باقاعدہ تو سوشل ویلفیئر محکمے کی طرف سے ان کے لیے فنڈز بھی سالانہ کروڑوں کے حساب سے آتے ہیں۔ لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ نوابزادہ حاجی لشکری رسائیں صاحب خود لائبریریوں کو کتابیں دے رہے ہیں، ان کو کتابیں فراہم کر رہے ہیں، لائبریریوں کی مہم میں باقاعدہ حصہ لے رہے ہیں۔ تو کیا ہم یہی سمجھے کہ نوابزادہ حاجی لشکری رسانی ریاست کی کام کر رہے ہیں، یا اس کو جو ریاست کی شفافیت ہے اس پر یقین نہیں، اسی لیے وہ اپنی مدد آپ کے تحت ان لائبریریوں کو آباد کر رہے ہیں، کتاب کلچر کو فروغ دے رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ کو تو یہ شاید پتہ ہے، عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے، پچھلے کچھ عرصے سے جب مکران میں فوجی آپریشن ہو رہا ہے، ان کا پہلا ہدف یہ کہ گھروں میں گھس کے ان کی کتابیں اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست نہیں چاہتا ہے کہ لوگ تعلیم کی طرف، علم کی طرف جائیں، اور پھر ریاست سیاسی عمل کو روکتا ہے، یا جعلی پولیٹیکل پارٹیز راتوں رات بنا کے جعلی لوگوں کو لا کے جب بٹھاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ریاست کا ایجنڈا اختیار کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے اور لوگوں کا ترقی نہیں ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، میں آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں۔ پھر سیاسی عمل کو بھی روکا جاتا ہے۔ اس کا مثال میں نے آپ کو دیا کہ میرے حلقہ NA 265 کے جو رزلٹ کے اعلان پہ FC والے کھڑے تھے، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے جو پلتے ہیں، وہ خوشی کے فائرنگ کر رہے تھے اس جعلی شخص کے اس پہ۔ اس کا مطلب ہے کہ ریاست کو کوئی دلچسپی نہیں۔ اب ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں یہ سب کچھ، یہ استحصال، یہ تقسیم، یہ افراتفری لا علمی کا وجہ ہے۔ اور جب ہم کتاب سے نہیں جڑتے ہیں تو ہمیں ٹرک کے بتی کے پیچھے لگایا جاتا ہے، کبھی داعش کے ٹرک کے بتی کے پیچھے لگایا گیا، کبھی سپاہی صحابہ کے ٹرک کے بتی پہ لگایا گیا، کبھی ہندوستان پہ الزام لگا کے ہم کو بیوقوف بنایا گیا، پنجاب کے لوگوں کو خوش کیا گیا۔ یہ سب کچھ ہے۔ یہ اس وقت ممکن ہے کہ ہم ان جعلی انکاؤنٹرز، یہ فسادات، یہ دہشت گردی کے معاملات، اس کی طرف متوجہ نہیں ہو جب ہم کتاب کے ساتھ اپنا رابطہ رکھیں گے۔ میں نے یہ سوچا کہ ہمیں سیاسی عمل سے تو نہیں روک سکتے، مگر پارلیمنٹ کا راستہ ہمارا خود اسٹیٹ آف پاکستان نے روکا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے اپنے سماج کی خدمت کریں۔ سینکڑوں سالوں سے ہمارے سوسائٹی نے ہمیں کوئی باعزت مقام دیا ہے، تو میں نے سوچا کہ یہ سب بے تعلیمی کی وجہ سے یا کتاب سے دور ہو کے ان کو شدت پسند مذہبی تنظیمیں کلیشن کوف کلچر پہ لگایا گیا۔ تو سب سے پہلے میں نے اپنے ذاتی جو میرا کلیکشن تھا کتابوں کا، 15,000 کتابیں، میں نے یونیورسٹیوں، تعلیمی اداروں کو دینا شروع کیا تاکہ لوگوں کا توجہ کتاب کی طرف ہو، اور جو کتابیں میرے ذاتی لائبریری میں یا میرے الماریوں میں بند ہیں وہ ہمارے قومی سرمایہ بنے، اور ہمارے بچے اس سے کوئی فائدہ اٹھا کے اپنے آئندہ زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ میں اس طریقے سوچتا ہوں کہ اگر ہم میرے دیے ہوئے کسی ایک کتاب سے بلوچستان کے لوگوں کو کوئی فائدہ ہو تو انقلاب کی طرف ہم گئے اور ہم ایک تبدیل و خوشحالی کی طرف جائیں گے۔ اب میں آپ کے توسط سے ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس میں جو والنٹیئرز ہیں، جو ہمارے تنظیم کے ساتھی ہیں، جو کتابیں جمع کرتے ہیں، جو کتابیں بیچتے ہیں۔ خلیج میں بھی لوگ، خلیج سے بھی لوگوں نے کتابیں بھیجی، اور بھی میں ان سے اپیل کرتا ہوں۔ یونیورسٹیوں کے بچوں نے کتابیں جمع کر کے ہم کو بھیجی ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لائبریریاں جو گاؤں دیہاتوں یونیورسٹیوں میں ہیں، لوگ بیکار جو ہے غیر ذمہ دار سوشل میڈیا کے بجائے ذمہ دار ان اداروں کی کتابوں کی طرف توجہ دیں، اور ہم ایک خوشحال اور ایک پروگریسو سماج تشکیل دینے میں اپنا کردار ادا کریں۔
بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے ہم اپنے سننے والوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, اور اس کے بعد عائشہ صاحب ایک دفعہ پھر ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا آپ کا کرتے ہیں بھی کہ شکریہ. آپ نے. تھینک یو.